بات کرتے تھے کوئی شب شاید ہوئی ہے صاحب آپ لوگ کمیٹی سر میں یہ پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد اس پر ڈسکشن. گلگت بلتستان کا یہ مقتدر ایوان سست میں جاری تاجروں کے اپنے جائز حق کے حصول کے لیے جاری طویل احتجاج اور اس کے حل میں حکومتی غیر سنجیدگی اور حائل نامعلوم رکاوٹوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتا ہے اور قرار دیتا ہے کہ یہ مسئلہ گلگت بلتستان کا مشترکہ قومی مسئلہ ہے اور اسے چند تاجروں کا معاشی مسئلہ نہ سمجھا جائے. یہ کہ وفاقی حکومت اور اداروں کی اس مسئلے کے حل میں تاخیر اور مسئلے کو عوامی امنگوں کے برخلاف حل کرنے کی کوششیں مسئلے کو پیچیدہ بنا رہی ہیں. کمیٹیوں کے طویل اجلاس اور تاخیری حربوں سے تاجر اور عوام اب تنگ آ چکے ہیں. یہ ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تاجروں کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے گلگت بلتستان کی مخصوص قانونی حیثیت کی روشنی میں وفاقی ٹیکسوں اور RD سے استثناء کے قانونی تقاضے پورے کرے اور SRO جاری کرے. گلگت بلتستان کو مکمل ٹیکس فری زون قرار دیا جائے اور ملک کے دیگر حصوں کے لیے اس سامان کی ترسیل پر متعلقہ انخلا چیک پوسٹ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں. نمبر 2، غیر قانونی اور جبری طور پر روکے گئے اور مبینہ مس ڈیکلیریشن کا شکار تاجروں کی اپیل پر پورٹ پر موجود کنٹینروں کی اثر نو جائزہ اور کارروائی ممکن بنائی جائے. جناب اسپیکر، یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ قرارداد پچھلے سال 24 جون کو آئی تھی لاسٹ ایئر، اور اس کے اوپر کمیٹی بنی. اس کمیٹی نے اس وقت کی ڈیلیبریشنز کی، لیکن مسئلہ جون کا تو رہا. SRO بھی آیا، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اور اب جب سے یہ آج 53واں روز ہے، میرے خیال میں 54واں روز ہے کہ سست کے اندر تاجر جو ہیں وہ احتجاج پہ ہیں، اور پورے گلگت بلتستان کے اندر ہر طبقہ تاجروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں بھی گیا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ تمام اضلاع کے اندر نظر آئے. اس پورے پروسیس کے اندر جہاں ہم نے بات کی حکومتی غیر سنجیدگی کی، تو ہماری صوبائی حکومت یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف انہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. سر 7 کمیٹیاں اس اسنا میں پچھلے 54-55 روز میں تشکیل دی جا چکی ہیں. کمیٹیوں کے مختلف TOR سامنے آئے، اور کمیٹیوں کے مختلف TORs کے اندر مختلف زاویے دکھائے گئے اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے. وہاں پہ ڈیمانڈز 2 ہیں، بڑے مختصر سے ڈیمانڈز ہیں کہ گلگت بلتستان کو ٹیکس فری زون قرار دیا جائے اور وفاقی جو ٹیکسز ہیں اس سے استثناء. قانونی طور پہ، آئینی طور پہ یہ حق بات ہے، یہ جائز ہے. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو کنفسکیٹڈ کنٹینرز ہیں، جو روکے گئے ہیں، ان کے اوپر جناب کوئی پیش رفت کی جائے. یہ 2 مطالبات ہیں. اس میں جو پہلا مطالبہ ہے اس کے اندر جب ہم کمیٹیز کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں پچھلے 54-55 دن میں، سب سے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی FBR کی طرف سے. اس کے اندر گلگت بلتستان سے سیکرٹری فائنانس شامل تھے. اس کے بعد پرائم منسٹر آفس نے ایک کمیٹی بنائی، اس کے اندر ہمارے 3 ممبران شامل ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کیبنٹ نے ایک کمیٹی بنائی، اس کے بعد کیبنٹ نے دوسری کمیٹی بنائی، اس کے بعد کیبنٹ نے تیسری کمیٹی بنائی. ان تمام چیزوں کے اندر لب لباب یہ ہے کہ اگر وہ مانتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسز ہیں اس سے مستثنی قرار دیا جانا چاہیے، لیکن کمیٹی کے ممبران، کل ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں کوانٹم طے کرنے کی بات ہوئی کہ یار 2 ارب 60 کروڑ روپے تک کی ایمنسٹی اپنا ریلیف دیا جائے گا، تو پھر ٹیکس فری زون کیسے ہوا؟ اس سے تاجر بھی تشویش میں ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ بھی تشویش میں ہیں. گلگت بلتستان میں اگر ان ٹیکسوں کا اطلاق نہیں ہوتا، قانونی طور پہ اگر یہ ٹیکس یہاں لاگو نہیں ہوتے ہیں، تو گلگت بلتستان کی 28,000 مربع میل کی ٹیریٹری ٹیکس فری زون اگر قرار دی جاتی ہے، تو اس کے اندر جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، کمرشل اینٹیٹی کے اندر ایک بندے کے پاس 10 ارب روپے ہیں، وہ 10 ارب کی کنسائنمنٹ لے کے آئے گا، گلگت بلتستان میں رکھے گا. یہاں سے باہر جس نے لے کے جانا ہے وہ لے کے جائے، اور جو FBR کے قوانین ہیں متعلقہ انخلا کے اوپر جو چیک پوسٹ ہیں، ان چیک پوسٹ پہ اس کا ٹیکس بنتا ہے، اس کی ڈیوٹی بنتی ہے، اس کے جو بھی ٹیکسز بنتے ہیں جتنے لینے ہیں حکومت پاکستان لے لے.
لیکن ایک طرف سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ان قوانین کا اطلاق گلگت بلتستان میں نہیں ہوتا ہے، گلگت بلتستان جو ہے مستثنیٰ ہے ان ٹیکسز سے، اور دوسرے ہی مرحلے میں وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ آپ کی آبادی اتنی ہے، یار ہم یہ گندم کے کوٹے سے، پہلے نمک کے کوٹے سے، جہاز کے کرائے کے کوٹوں سے تنگ آ گئے، گلگت بلتستان کو پھلنے پھولنے دیا جائے، گلگت بلتستان کے تاجر، گلگت بلتستان کے بے روزگار، جو بھی اس کے پاس جتنی صلاحیت ہے، اگر یہ زون جو ایریا ہے یہ ٹیکس فری زون ہوگا تو کنسائنمنٹ کی جو شوکیسنگ ہوگی، جو ویئر ہاؤسز ہوں گے، جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوں گے، جو معاملات ہوں گے وہ یہی ہوں گے۔ ٹیکس فری زون قرار دیا جانے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور پھر ساتھ یہ بات ہو رہی ہے آبادی کے تناسب سے، تو آبادی کے تناسب سے آپ کو فی نفر 10 لیٹر جی کوکنگ آئل، 2 بوری سیمنٹ، 2 جوڑا جوتے سالانہ، اچھا 6 جوڑی کپڑے، یہ نہیں چلے۔ اگر آپ تجارت کے لیے اس کو ٹیکس فری زون بنانا چاہتے ہیں تو یہ کمیٹیوں کے اندر جو سفارشات مرتب ہو رہی ہیں اس کے اندر الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے، الفاظ کا گورکھ دھندا ہوتا ہے، گھما پھرا کے بات وہیں لے کے آئی جاتی ہے کہ گلگت بلتستان کی آبادی اتنی ہے، کیا کم آبادی والوں کو زیادہ تجارت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا کم آبادی والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تاجر پیدا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا گلگت بلتستان کے لوگ 10 ارب کی تجارت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر یہ حق ہے، مانتے ہیں یہ ایوان، اگر یہ مانتا ہے کہ گلگت بلتستان کے ہر بندے کو اس کے پاس جتنی تجارتی صلاحیت ہے وہ اس کو اس کیپیسٹی کے حساب سے تجارت کرنے کا حق حاصل ہے۔ دوسری چیز جناب اسپیکر، ان کمیٹیوں کے اندر بہت ساری کمیٹیز بنی، اس میں مثبت پیش رفت بھی ہوئی ہوگی، لیکن جس طرح سے اس کو مس ہینڈل کیا گیا یا کروانے کی کوشش کی گئی یا یہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر اب کمیٹیز ابھی سننے کو ملا کہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ امید ہے کہ حکومت جو ہے، حکومت میں کیبنٹ نے جو وہاں پہ تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی ہے اس کی سفارشات، اس کو فردر کنسالیڈیٹ کیا گیا، گلگت بلتستان کی سپریم کونسل بنی ہے، انہوں نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، گزشتہ جو کابینہ کے اجلاس میں اس کو انڈورس کیا گیا، تقریباً اس کو انڈورس کیا گیا، اس کے اوپر پہلے کابینہ کی ایک کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی نے اس کو ان کے جو مطالبات تھے ان کو انڈورس کر کے اس کو مسودے کی شکل دی اور کیبنٹ میں پیش کیا۔ اب کیبنٹ میں پیش کرنے کے بعد پھر ایک کمیٹی بنائی گئی، اب اس کمیٹی کو یہ ٹیوار دیا گیا کہ آپ جو فیڈرل گورنمنٹ نے، فیڈرل کمیٹی نے 2 آپشنز آپ کو دیے ہیں، ایک آپشن اس میں یہ تھا کہ آپ کا جو ٹیکس کلیکٹ ہوگا اس کو آپ دوبارہ سے گلگت بلتستان کو دیا جائے گا۔ گلگت بلتستان کو تو سنگل لائن گرانٹ ان ایڈ دی جا رہی ہے، وہ گرانٹ ان ایڈ کم کر کے پھر یہ پیسے وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو وہ والے پیسے ادھر دے دیے، بات وہی کی وہی رہ جاتی ہے۔ دوسرا آپشن ان کا یہ تھا کہ کنزمپشن بیس کے اوپر، آبادی کے تناسب کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے جو ابھی گزارش کی اس کا سادہ عام الفاظ میں عام آدمی جو سمجھ پاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ کی آبادی سرکار کے کاغذ کے مطابق 15 لاکھ ہے، 12 لاکھ ہے، 17 لاکھ ہے، 18 لاکھ ہے، جتنی ہیں اس کی ٹیرف لائن طے کی جائے گی، آپ کو آئٹمز بتائے جائیں گے کہ آپ کے استعمال کے لیے، آپ کے نظر کے کمزور حضرات کے لیے جتنے جوڑی چشمے، میرے جیسا آدمی جو سال میں اگر 12 جوڑی جوتے پہنتا ہوں تو آبادی کے تناسب کے حساب سے اگر میرے حصے میں 2 جوڑی جوتے آئے تو میں 2 جوڑی پہ تو گزارا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تجارتی کوئی معاہدے کی طرف، تجارتی نظام کی طرف، گلگت بلتستان کو روزگار دینے کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے تاجروں کو مستحکم کرنے کے حوالے سے نہیں، خیرات کے پرسپیکٹو میں، جس طرح کوٹا ہر چیز کا پر کیپٹا کوٹا کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو اس تناسب میں آپ کو ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے، اس کے حساب سے وہ یہ طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ٹیرف لائن ڈٹرمن کریں گے اور آپ کو کوٹا دیا جائے گا۔ تو اس لیے اب تک یہ سننے کو مل رہا ہے، وفاق سے بھی یہ سننے کو مل رہا ہے، یہاں بھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ یار چیزیں طے نہیں ہوئی، مختلف آپشنز پہ غور ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو 2 آپشنز جو وہاں پہ مظاہرین ہیں، جو گلگت بلتستان کی سپریم کونسل ہے، انہوں نے یہ 2 چیزیں بتائی ہیں کہ کلیئر کٹ آپ نے ان ٹیکسز سے استثنا، آر ڈی ریگولر ڈیوٹی بھی اس سے بھی استثنا، صرف سی ڈی دیں گے، اور اس کے اوپر جناب آپ باقی جو کوانٹم کی بات ہے، کنزمپشن کی جو بات ہے،
جو فکس کرنے کی بات ہے کہ اتنے آئٹمز اور اتنا کوانٹم، وہ نہیں. آپ اگر اس کو ٹیکس فری زون بنا رہے ہیں تو آپ کو جس کے پاس جتنی تجارتی شکت ہے وہ یہ